تعلیقات نمبر 3، یہ بات ثابت ہے کہ تیمور کی فوجیں کئی قسم کے آتش بار آلے کام میں لاتی تھیں، لیکن اس زمانے کی تاریخوں میں ان آلوں کی پوری کیفیت بیان نہیں ہوئی۔ ترجموں میں صرف آگ کی ہنڈیاں لکھا ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ تیمور کے زمانے سے کئی سو برس پہلے چین کے لوگ لڑائی میں بارود سے کام لیتے تھے۔ لوگ بالعموم نہیں سمجھتے کہ چینی بارود کے ردی عمل یعنی آگ پاتے ہی تڑاکے کے ساتھ اس کے پھٹنے کی قوت اور فعل سے واقف تھے۔ اس کے متعلق کئی جگہ بحث بھی پڑھنے میں آئی ہے، لیکن 1232 میں جب مغلوں نے چین میں کائی فونگ کا محاصرہ کیا ہے تو اس کے حال میں تحلیل کیمیائی کا چینی عالم لکھتا ہے، چونکہ مغلوں نے اپنے لیے زمین میں گڑھے کھود لیے تھے تاکہ تیروں سے اور ایسی چیزوں سے جو ان پر پھینکی جائیں وہ محفوظ رہیں، اس لیے ہم نے یہ ترکیب نکالی کہ آتش انگیز آلوں کو، جنہیں جن تائی لی کہتے تھے، لوہے میں باندھ کر ان موقعوں پر پہنچایا جائے جہاں مغلوں کے نقبچی کام کرتے تھے۔ وہاں پہنچتے ہی یہ آلے پھٹے اور ان کے پھٹتے ہی آدمی اور ان کے چپر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ چینیوں کے ان آلوں سے مغلوں نے بھی کسی قدر کام لیا تھا۔ 1220 میں جب چنگیز خان نے مغربی ملک پر چڑھائی کی تو اس کے ہمراہ چینی آتش اندازوں کی ایک فوج تھی، اور اس فوج کے پاس آگ پھینکنے کے لیے آلے تھے جن کو ہوپاؤ کہتے تھے۔ تیمور کے تاتاری بھی ان آلات سے خوب واقف تھے، اور نہ صرف ان سے بلکہ نفط کا استعمال جس طرح عرب اور ایرانی کرتے تھے اس کا بھی بخوبی علم رکھتے تھے۔ عربوں نے صلیبی لڑائیوں میں بہت سے آتشی آلوں سے کام لیا، مثلاً ایک گزر یا خدنگ ہوتا تھا جس کے سرے پر شیشے کا ایک گولا ہوتا تھا۔ اس گولے میں نفط بھر کر ایک شتابہ اس میں لگا دیتے، پھر جب اس گزر یا خدنگ کو نشانہ باندھ کر پھینکتے تو دشمن کی زرہ پر شیشے کا گولا ٹوٹتا تھا اور جلتا ہوا نفط اس کے سارے جسم پر دوڑ جاتا تھا۔ منجنیقوں اور ارادوں سے مٹی کے کوزے نفط یا یونانی آتشگیر مثالوں سے بھر کر دشمن پر مارتے تھے، اور ان چیزوں کا استعمال اکثر قلعوں کے محاصرے کے وقت کیا جاتا تھا۔ ایک محاصرے کے حال میں ایک بڑا ہی ہولناک واقعہ بیان ہوا ہے۔ یہاں صلیبی مجاہدوں نے قلعے کی دیواروں کے پاس لکڑی کے مینار قائم کیے تھے۔ عربوں نے اپنی منجنیقوں سے ایک قسم کے گولے پھینکنے شروع کیے جو میناروں پر لگتے ہی پھٹتے تھے، اور ان میں سے ایک رقیق مادہ نکل کر لکڑی کو بھگو دیتا تھا۔ عیسائی مجاہد عربوں کی اس حرکت پر ہنستے تھے، مگر عربوں نے اپنا عمل جاری رکھا حتیٰ کہ میناروں کی لکڑیاں بالکل تر ہو گئیں۔ اس کے بعد قلعے کی دیوار سے ایک جلتی ہوئی مشعل آئی اور مینار سے لگتے ہی دفعتاً ایسی آگ لگی کہ عیسائی اور ان کے مینارے سب کے سب جل کر بھسم ہو گئے، اور یہ رقیق مادہ نفط تھا۔